انہوں نے سارا اپنا کارنامے گنوائے کہ کس طرح قراردادیں کشمیر پہ بھی منظور ہوئیں اور پاکستان یوم پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے ہم نے منظور یہاں پہ ان کی ایفرٹس کے ذریعے جو انہوں نے کروائی یہاں کی جو لیجسلیچرز ہیں اس میں کشمیر کے حوالے سے قائد اعظم کے حوالے سے پاکستان کی قرارداد اور پاکستان کے ڈے کے حوالے سے. اب میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوں, اب بات آپ کے سوالوں کے جواب بھی سارے آ جائیں گے. میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوں ریپبلک ڈے کے لفظ استعمال ہونے میں, کیونکہ ریپبلک میں کچھ مطلب ایک خاص آ جاتا ہے. اور اصل پاکستان کا مسئلہ جو ہے, اب آپ اس کو میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر آپ کو اگر ایک رائے بھی دے دوں تو وہ میرے خیال میں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے کہ یار ہم نے ریپبلک یا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ یقینی اور حقیقی طور پہ بننا ہے یا نہیں بننا. کیونکہ اس وقت تو میرے خیال اس میں کوئی راز رہا ہی نہیں کہ پاکستان میں انڈکلیئرڈ یا ڈی فیکٹو مارشل لاء ہے. تو اب تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے میں کہاں کس ملک میں بیٹھا ہوں اور کیا بات کرنا یہاں پہ مناسب ہوگا. تو ابھی علی صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم پاکستانی کہلاتے ہیں, اور جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمیں امریکن کہا جاتا ہے. تو اس سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان. اسی طرح 2012 کے سال میں نیو یارک ٹائمز کی سنڈے میگزین میں ایک بڑا تفصیلی مضمون عمران خان صاحب کا, اور اس کی ابتدا بھی اسی طرح کی بات سے ہوتی ہے کہ یار میں یہاں آتا ہوں اپنے ملک میں تو جو میرے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہودی ایجنٹ ہوں, اور جب میرا ذکر کہیں دوسرے ملکوں میں آتا ہے تو کہتے ہیں جی طالبان خان. تو مجھے بتا دو میں یہودی ہوں کہ مسلمان ہوں, ایک طرف طالبان اور ایک طرف یہودی ایجنٹ. تو وہی زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان. اب میں یہ جو ایفیک ادارے کا سارا ایفرٹ ہے اور جو قراردادیں ہیں, مجھے یقین ہے کہ اس کو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ کیونکہ یہاں سے بھی تعلیم یافتہ ہیں اور یہاں کے کلچر سے بھی واقف ہیں, یہاں ایک پورا تصور ہے فاؤنڈنگ فادرز کا, اور ان فاؤنڈنگ فادرز میں آف کورس جارج واشنگٹن پہلے صدر جو ہیں ان کے وہ, لیکن اس کے علاوہ اور بھی افراد آتے ہیں فاؤنڈنگ فادرز میں, جس میں ٹامس جیفرسن بھی ہیں, ہنری میڈیسن بھی ہیں, اور چند اور بھی اس وقت کے جو ہیں انٹلیکچوئلس. اور علامہ اقبال کو بھی اگر کیا جائے تو فاؤنڈنگ فادرز کے آف کورس پاکستان میں دو ہی ہیں, قائد اعظم ہیں محمد علی جناح اور علامہ اقبال. تو ان کو کمپیئر اسی طرح کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں جو ٹامس جیفرسن کی حیثیت ایک لحاظ سے, علامہ اقبال تقریباً اس جو ہے طرز کی شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اور امریکہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس کے فاؤنڈنگ فادرز جو تھے, اب دیکھیں ان کے پاکستان کے اوریجنز کی وجہ سے جو ان کے لیے ان کے ذہن میں ان کے دل میں پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا جو احترام ہے, انہوں نے فاؤنڈنگ فادرز کے تصور سے ڈرائیو ہوتے ہوئے اس کو اکنالج یہاں پہ کروایا, اور بڑے قابل تحسین طریقے سے انہوں نے اکنالج کروایا. لیکن پھر فاؤنڈنگ فادرز نے اگر کوئی کسی قسم کی دانائی, کسی قسم کا وزڈم دیا ہو تو اس ملک نے تو اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے, کیونکہ ایک پورے دستاویزات کا ایک مرکہ ہے جس کو فیڈرلسٹ پیپرز کہا جاتا ہے. یہ اس ملک کی بنیاد میں جو ہے اور اس ملک کے دستور اور آئین کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ بروئے کار لائے گئے. اور جب بھی قوانین بنتے ہیں, کوئی اصول آتے ہیں, تو فاؤنڈنگ فادرز کو اکثر جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جیمز میڈیسن کو, ٹامس جیفرسن کو, جارج واشنگٹن کو, ان سب لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے کوئی دانائی یا کوئی وزڈم دیا ہے تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے, اور یہ موقع کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, پاکستان اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ابھی اس فاؤنڈنگ فادرز والے موضوع پہ میں رہتا ہوں.
1930 میں علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے خطبہ دیا الہ آباد میں 29 دسمبر 1930 کو، جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. وہ خطبہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کولمبیا یونیورسٹی کے پیپر جو آپ نیٹ سے فری دیکھ سکتے ہیں. پورا الہ آباد ایڈریس انگریزی میں ہے، اور یس اس میں ایک پیراگراف ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ حصہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے، میں ایک یا اس سے زیادہ آزاد ریاستیں یا خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ، اور اسی میں بقا ہے. تو 1930 میں اسی خطبے میں 16 صفحے کا خطبہ ہے، اس کے آخر کے قریب وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو کچھ جن بحرانوں کا سامنا ہے، اس میں اولین بحران قیادت کا بحران ہے، دا کرائسس آف لیڈرشپ. اور میں کہہ رہا ہوں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، جا کے خطبہ نکال کے دیکھ بھی لیں اپنی تسلی کے لیے، دا کرائسس آف لیڈرشپ. کہ ابھی 1930 ہے اور علامہ اقبال نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو کہ مسلمانوں کی قیادت کر سکتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی. لیکن پھر 5-6 سال اچھا اور بتاتے ہیں کہ اس شخصیت کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اسی الہ آباد کے خطبے میں ہے کہ ایسا شخص جو کہ عنایت ایزدی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو گفٹ ہوا ہو، یا ویسے اپنی محنت سے جو ہے اپنے عقیدے کی روح اور اس کی تقدیر کے اوپر جو ہے پورا کمانڈ رکھتا ہو، دا اسپرٹ اینڈ ڈیسٹنی آف ہز بلیف. اور ساتھ ساتھ دوسری کوالٹی کہ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس شخص کا ہاتھ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس کے ارد گرد اور انوائرنمنٹ میں اور حالات جو ہیں وہ کس قسم کے، تاکہ اس کے مطابق ان تعلیمات کو ڈھال سکے. اور علامہ اقبال اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اٹ کی ناٹ بی میڈ ٹو آرڈر. یا آج کل کے زمانے میں آپ کسی کاسٹکو میں جا کے ریک سے نہیں لے سکتے، لیڈر لے لیا، یا فوڈ پینڈا یا کسی سے آرڈر نہیں کر سکتے اور ڈلیوری آ گئی. ایسے شخص جو ہے دے آر اے گفٹ فرام گاڈ. یہ وہ لیڈرشپ تھی جس کا ابھی تک ان کو خیال تھا کہ ابھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. لیکن 5 یا 6 سال بعد 1936 یا 35 کا سال تھا، میرے والد جن کا نام جاوید اقبال تھا، ان کی عمر 10-11 برس تھی. تو وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جی مجھے میرے والد یعنی علامہ اقبال نے کہا، ان کو پتا تھا کہ مجھے مشہور شخصیات کی آٹوگراف لینے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج ایک بڑی اہم شخصیت آئیں گی، اور جب وہ آئیں تو تمہیں بلایا جائے گا، اپنی آٹوگراف بک لے کے آنا اور ان کی آٹوگراف لے. یہ 1935 ہے. تو پھر وہ مہمان جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے کمرے میں بلایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ بہت تیز نگاہ رکھنے والے ایک بڑے خوش پوشاک شخص بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سفید غرارے میں بڑی باریش خاتون. کہتے ہیں میں گیا اور میں نے آٹوگراف بک ان کے آگے رکھ دی. تو پہلا سوال آتا ہے مہمان کی طرف سے، کیا تم بھی شاعر ہو؟ انگریزی میں، آر یو آلسو اے پوئٹ؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا نو سر. 11 سال کا بچہ ہے. اگلا سوال آتا ہے تو پھر واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اپ؟ تو کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، کیونکہ اب اتنی روبدار شخصیت بیٹھی ہوئی. تو بچہ چپ کر گیا. تو مہمان نے اپنے میزبان کو دیکھ کر کہا یہ بول نہیں رہا، ہی از ناٹ آنسرنگ. تو اس پہ میزبان یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ ہی ول ناٹ آنسر بیکاز ہی از ویٹنگ فار دیٹ ڈے. اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب آپ اس کو بتائیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر میرے والد لکھتے ہیں کہ یہ میری خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح سے پہلی ملاقات. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس وقت پنجاب میں ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن کہتے ہیں مجھے اس ایک ملاقات سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرے والد ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور اس کے بعد 1936 میں علامہ اقبال بیمار تھے، پنڈت نہرو ان کو ملنے آئے. تو اسی طرح میرے والد کی عمر اس وقت 12-13 سال، 1 سال اور زیادہ ہو گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی آج ایک اور اہم شخصیت آ رہی ہیں اور تم نے ان کا استقبال کرنا ہے کہ جب وہ گاڑی سے اترے. اور انہوں نے کہا جی کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی وہ پنڈت نہرو ہیں. تو پنڈت نہرو ہیں جی. پنڈت نہرو کون ہے؟ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی جس طرح مسلمانوں کے لیڈر محمد علی جناح، ہندوؤں کے لیڈر پنڈت نہرو. تو کہتے ہیں میرے والد کہ میں برآمدے میں کھڑا تھا جب وہ آئے، تو میں نے ان کا استقبال کیا. ساتھ میرے علامہ اقبال کے جو خادم تھے علی بخش وہ بھی کھڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ پنڈت جی آئے تو میں نے ان کو السلام علیکم کہا. تو انہوں نے جواب میں دونوں ہاتھ جوڑ کے نمسکار آگے سے جواب دیا، اور پھر کمر کی گرد ہاتھ رکھ کے میرا جو ہے وہ مجھے لے گئے کمرے کے اندر.
تو میرے والد اس وقت پھر کیونکہ وہ اور ساتھ ان کے کانگریس کے 2-3 اور لیڈرز بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ اس ملاقات میں پھر میرے والد موجود نہیں تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی بات کہ پنڈت جی آئے اور سب سے پہلے آ کے زمین پہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اور وہ ظاہر ہے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے وہاں پنجاب کے لیڈر اور ان کی بیگم، وہ بھی دونوں مجبوراً ان کو بھی چوکڑی مار کے بیٹھنا پڑا. تو کہا علامہ اقبال نے کہا کہ پنڈت جی آپ زمین پہ مت بیٹھے، آپ صوفے پہ بیٹھے. تو پنڈت جی کا جواب تھا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیول کچھ اور ہے، میرا لیول کچھ اور ہے، میں ادھر ہی بیٹھوں گا. تو پھر کچھ دیر گفتگو ہوئی اور وہ یہی ملاقات کا جو بہانہ یہی بنایا گیا تھا کہ ان کی عیادت کرنے آیا، بیمار ہے علامہ اقبال. 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے ایک دم کہا کہ ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے اصل لیڈر تو آپ ہیں، محمد علی جناح کو یہاں کون جانتا ہے. تو اس پہ کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں موجود تھے کہ علامہ اتنے برہم اور اتنے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میں محمد علی جناح کا، اس وقت قائد اعظم ان کو نہیں کہا جاتا تھا، وہ بعد میں آیا، انہوں نے کہا میں محمد علی جناح کا سپاہی ہوں اور پنڈت جی آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اسی طرح آئے ہوئے تھے. تو پھر اب آپ کو میں نے پوری اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ الہ آباد میں کس طرح ہوا، ایک واقعہ جو میرے والد سے منسوب ہے وہ، اور پھر پنڈت نہرو والی بات، یہ سارا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے پوچھا علامہ اقبال سے ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر اس آدمی کو، وہ وقت کے جی مسلمانوں کو اتنا بحران کا سامنا ہے کہ قیادت نہیں ہے، تو اس آدمی کو آپ نے کیوں اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. تو علامہ اقبال کا جواب تھا بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل، نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ اس کو خریدا جا سکتا. تو اگر فاؤنڈنگ فادرز کی کوئی حیثیت یا ان کا کوئی احترام ہے تو ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو واقعی اس معیار پہ پورا اترتی ہوئی ہو، انکرپٹیبل ہو اور انپرچیزبل ہو. ٹھیک ہے اگر وہ نالائق اور نااہل ہے تو اپنا دور حکومت پورا کرے، اس کو کوئی دوبارہ ووٹ ہی نہیں دے گا، فورس ہم آؤٹ، تو پھر آپ کے سامنے ہے جو ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی، اب میں آپ کو آپ اس ملک کی تاریخ میں بھی لے آتا ہوں. یہ جو فیڈرلسٹ پیپرز اور فاؤنڈنگ فادرز اور ان کے سارے کا ایک دیر از آلسو اسکول آف تھاٹ، کیونکہ میں نے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، جس کو اوریجنلسٹس کہا جاتا ہے. اور یہ اس ملک میں باقاعدہ پوری ایک مہم ہے، اور وہ صرف کتابوں تک نہیں ہے، وہ پریکٹس بھی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ اوریجنلسٹ جو ہیں، اور بائی دا وے اس کے زیادہ جو ماڈرن سپورٹر یا جو زیادہ ماڈرن شخصیت جو اس کے بارے میں ویل نون ہے، فیڈرلسٹ پیپرز والے وہ فاؤنڈنگ فادرز تو ہیں ہی ہیں، وہ میڈیسن اور جیفرسن اور وہ سب، جو زیادہ ماڈرن ڈے کے اس کے ہیں اپ ہولڈر وہ ہیں ایک سپریم کورٹ جسٹس یہاں کے اینٹونین اسکالیا. تو بنیادی اصول اس کے پیچھے یہی ہے کہ اگر ایک ملک اپنے دستور، اپنے آئین کے اوپر عمل نہیں کرتا، if you do not obey your constitution, a society descends into anarchy and tyranny. تو یہ میں کچھ آپ کو اصول بتا رہا ہوں، میں نے اصول بتائے فاؤنڈنگ فادرز اور ان کی تھاٹس، انکرپٹیبل اور انپرچیزبل لیڈرشپ، اور اوریجنلسٹ اسکول کے اگر آپ اپنے دستور پہ عمل نہیں کرتے، یا دستور پہ عمل نہ کرنا، اور یہ ہماری تاریخ میں تو شاید ملٹری گورنمنٹس کے دوران ہی صرف اتنی زیادہ ڈس اوبیڈینس کبھی ہوئی ہے، یا عدلیہ کا اتنی اس کی بے توقیری جو ہے وہ ہوئی ہے کہ جی حکم یا فیصلہ صادر ہو رہا ہے اور عمل نہیں ہو رہا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، اب 8-10 مثالیں اب ہمارے سامنے ہیں. تو اب اگر آپ کے آئین میں ایک چیز مقررہ مدت میں لکھی ہوئی ہے، نہیں کر رہے تو آپ آئین پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پولرائزڈ ہیں ہم بہت زیادہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کرنے والی لیڈرشپ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی اس ملک کا تجربہ ہے اور دیگر ممالک کا ہے کہ پولرائزیشن کو ایسی بری چیز نہیں ہوتی. پولرائزیشن کے نتیجے میں بڑے مثبت اقدامات بھی نکل سکتے ہیں. اس ملک میں اگر مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے فالوورز نے پولرائزیشن نہ پیدا کی ہوتی، اس کے بغیر پولرائزیشن کے سول رائٹس موومنٹ کامیاب نہ ہوتی. وہ پولرائزیشن ابھی اگر وہ نہ ہوئی ہوتی تو ابھی بھی گورا الگ بس میں جا رہا ہوتا اور کالا الگ بس میں ہوتا، اور گورا الگ اسکول میں ہوتا اور کالا الگ اسکول میں ہوتا. یہ پولرائزیشن نے اس موومنٹ کو جو ہے تشکیل دیا، اس کی بنیاد رکھی، اور پھر
آپ نے دیکھ لیا کہ کیا مراحل جو ہیں وہ یہاں پر طے ہوئے. سو پولرائزیشن ہی ایسی ریڈیکل چینج لے کے آ سکتی ہے کہ جس سے ہم نقش کہن یا کوئی پرانی طرز جو کہ اب 75 سال سے چلتا آ رہا ہے, آئی تھنک جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو آئی تھنک میں چلیں آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں, بٹ آئی تھنک عمران خان ہیز گیون دیم اے گڈ رن فار دیئر منی, اینڈ لیٹس سی, اللہ کرے اس کے اچھے نتائج نکلیں. اور آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے, بالکل رکھنا چاہیے, بٹ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے ماضی میں ہم کو بہت زیادہ مہان اور بڑے زیادہ سونے کے تمغے نہیں لیتے رہے پاکستان کو چلانے میں. ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جو اپنی غلطی تسلیم کرے یا نہ کرے, غلطیاں کی ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں اور اداروں نے کی ہیں جن کو شرم آنی چاہیے, لیکن وہ دندناتے پھر رہے. اور اس میں سب سے جو ہے سر فہرست وہ 1971 کا جو ہے سقوط ڈھاکہ ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سویلین لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ کو کہتی ہے, ملٹری لیڈرشپ کہتی ہے سویلین لیڈرشپ کو. اب 3 سال پہلے بھی 3 سال پہلے بھی جنرل باجوہ نے بیان دیا تھا کہ جی فال آف ڈھاکہ واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ ناٹ اے ملٹری ڈیفیٹ. ایک تجزیہ میں نے نہیں پڑھا جو کہ اس کو سپورٹ کرتا. وہ کہا یار سمجھتا ہے ہم بے وقوف ہیں, یہاں بے وقوف لکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. بٹ اینی ویز تھوڑی سی آپ کو ہسٹری, تھوڑا سا آپ کو لا, تھوڑا سا آپ کو کانسٹیٹیوشن, آپ کو تصورات جو میں دے سکتا تھا اس موقع کے حوالے سے, کیونکہ ہم علامہ اقبال ایونیو کے لیے آئے ہوئے ہیں, آئی تھاٹ کہ میں آپ کو دے دوں, اور اس میں میری ساری اوپینینز آ رہی ہیں. Don't forget to like, comment and subscribe.